کنز العمال کی حدیث نمبر 35671 ہے۔ حضرت ابو زناد کہتے ہیں قال رجل لعلی، ایک بندہ مولا علی کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا یا امیر المؤمنین ما بال المہاجرین والانصار قدموا ابا بکر وانت اوفى منه منقبة واقدم منه سلما واسبق سابقة۔ اب اس کا مطلب یہاں پتہ چلا اس وقت بھی بیماری شروع ہو چکی تھی۔ ابو زناد کہتے ہیں کہ بندہ آیا کہنے لگا مولا علی کو اے امیر المومنین مہاجرین و انصار کو کیا ہو گیا، انہوں نے ابو بکر کو امام بنا لیا، ابو بکر کو اپنا خلیفہ بنا لیا، انہوں نے آپ کو تو پوچھا ہی نہیں، آپ کو تو انہوں نے صلح ہی نہیں ماری، امام تو حضور آپ بننے چاہیے تھے۔ جس طرح جہاں پر کسی آستانے پہ مریدوں نے لڑائی کروانی ہو تو دو بھائیوں میں سے جو بھائی کو مسند مل جائے تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں حضرت صاحب تواڈے نال تو بڑا ماڑا ہے۔ آج کل ہمارے کتنی مثالیں ہیں، حضرت صاحب تو ماشاءاللہ تسی کٹ سو، تسی بھی انہاں پیراں دی اولاد ہو، تسی بھی غوث ہو، تسی بھی کتب ہو، اور دوجے نو پگ دے دیتی تانوں تے دیتی نہیں، وہ آپس میں لڑ پیندے نے۔ تو اس وقت بھی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق اکبر سے لڑانے کے لیے یہ وائرس عبداللہ بن سبا نے بھیجا ادھر ایران سے، انہوں نے کہا جاؤ جی، وہ آیا مولا، انہوں نے کہا جناب آپ اتنی اونچی شانیں، اوفا منہ منقبۃ، آپ کی کم شانیں ہیں، آپ رسول اللہ کے خاندان کے، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ کی شان میں حضور نے یہ بھی فرمایا یہ بھی فرمایا، امام تو آپ کو بننا چاہیے تھا، لڑائی ڈلوانے کے لیے آ گیا۔ قال، آپ مولا علی شیر، اب حیدر کرار کا بولنا کیا بولنا تھا، شیر خدا اسد اللہ الغالب، آپ نے فرمایا لولا ان المؤمن عائد اللہ لقتلتک، فرمایا اگر میرے آقا و مولا نے ہر مومن کو رب کی پناہ میں نہ دیا ہوتا تو یہ بات کرنے سے پہلے میں تیری گردن اڑا کے رکھ دیتا۔ یہ مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں، فرمایا اگر ہر مومن اللہ کی پناہ میں نہ ہوتا، من قتل نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، یہ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا کہ ہر کسی ایک جان کو بھی نہ حق قتل کرنا گویا کہ وہ ساری زندگی جہنم میں رہے گا، اور دوسری جگہ پر فکأنما قاتل الناس جمیعا، پوری دنیا کا قتل ہے۔ فرمایا اگر یہ قرآن کے اندر اللہ نے ہر مومن کی جان کو پناہ نہ دی ہوتی لقتلتک، فرمایا تیری بات کرنے کے بعد تیری گردن نظر نہیں آنی تھی، تو بیٹھا شیر خدا کے سامنے ہے۔ بس جب مولا علی نے اتنی بات فرمائی وہ بندہ ڈر گیا، اب وہ خاموش ہو گیا، اور آپ نے فرمایا وَلَئِن بَقِيتَ لَتَأْتِيَنَّكَ مِنِّي رَوْعَةٌ، فرمایا جب تک تیری زندگی باقی ہے نا، آج علی جو تجھے جواب دے گا، جب علی کا چہرہ دیکھے گا گھبرا جائے گا، آج تجھے بات ہی ایسی کروں گا۔ اور آپ نے فرمایا وہی حق، تو برباد ہو جائے، اِنَّ أَبَا بَكْرٍ سَبَقَنِي إِلَىٰ 40، فرمایا تو آ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، ابو بکر کو نہیں بننا چاہیے تھا، تو ابو بکر کی کوئی شان ہی نہیں سمجھتا۔ فرمایا 4 چیزیں ایسی ہیں جن میں علی پیچھے رہا، ابو بکر علی سے آگے نکل گیا، 4 چیزیں، اور ان 4 چیزوں کو یہ المواہب اللدنیہ کی پہلی جلد کے اندر امام قسطلانی نے صفحہ نمبر 218 پر امام حسن مجتبیٰ کی سند سے بھی بیان فرمایا ان 4 چیزوں کو۔ فرمایا 4 چیزیں، سبقنی الی 40، 4 چیزوں میں ابو بکر مجھ سے آگے نکل گیا۔ سبقنی الی الامامہ، جب مصلی رسول پر امامت کی باری آئی، اور پچھلی حدیث میں گزرا مولا علی فرماتے تھے میں ادھر ہی بیٹھا تھا، مسجد نبی میں تھا، فرمایا لیکن مصطفیٰ کا حکم جبریل جو لے کر آئے اللہ کی طرف سے وہ ابو بکر کے لیے آیا، علی موجود تھا لیکن اللہ نے وہاں پر ابو بکر کو آگے کر دیا، ایک بات۔ اور دوسری بات فرمائی ہجرت کے اندر میں بھی موجود تھا لیکن رسول اللہ نے مجھے اپنے بستر پہ سلا دیا، خدمت میں نے بھی کی، لیکن ہجرت کے اندر آگے مجھ سے ابو بکر نکل گیا۔ اور فرمایا تیسری بات وَإِلَى الْغَارِ، جب غار کے اندر رہے 3 دن 3 راتیں آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ وضحیٰ کی زیارت کرنے والا ابو بکر تھا، مجھے بھی یہ موقع نصیب ہوا مقام خیبر پہ، جب سورج واپس آیا جناب مولا علی کے لیے، اس وقت حضور کا سر جناب مولا علی کی گودی میں تھا، آپ نے بھی ادھر زیارت کی، لیکن وہ زیارت کے جلوے جب مولا علی نے ادھر دیکھے تھے، اس وقت شیر خدا کو یہ احساس ہوا کہ یہ دولت کتنی بڑی ہے، اور یہ دولت ہم میں سب سے زیادہ لوٹنے والا ابو بکر ہے، کیونکہ 3 دن اور 3 راتیں غار میں وہ دولت لے چکے تھے۔ تو مولا علی مرتضیٰ فرماتے وَإِلَى الْغَارِ، غار میں جو آقا کریم علیہ السلام کے چہرہ وضحیٰ کے نور لوٹے ہیں نا، وہ ابو بکر نے لوٹے ہیں۔ تیسری چیز تھی، فرمایا چوتھی چیز وَإِفْشَاءِ الْإِسْلَامِ، اور اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی تبلیغ کرنے میں، فرمایا سب سے پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے۔ یہ 4 چیزیں ایسی تھیں، مولا علی نے فرمایا ابو بکر مجھ سے آگے چلا گیا تو کہتا ابو بکر کو شان ہی نہیں ہے، وہ ایک لڈن جعفری تھا، وہ کہتا تھا ہمیں تو کوئی بات ہی نہیں ملتی اور کسی کی، ہم اور کسی کی بات کیوں کریں،
ہمیں تو بس مولا علی کی شان ملتی ہے اور کسی کا کچھ ملتا ہی نہیں۔ اب یہ بات مولا علی کو بھی ایک بندے نے آگے کہی، حضور شانیں تو آپ کی تھی، فرمایا تجھے ابو بکر کی کوئی شان نظر نہیں آئی؟ یہ 4 شانیں اس وقت شیر خدا نے اس بندے کو بیان کی اور فرمایا وہی حق، پھر فرمایا تو برباد ہو جائے، ابو بکر کو نہ ماننے والا مولا علی کہتے ہیں برباد ہو جائے۔ پھر فرمایا ان اللہ ذم الناس کلہم، اللہ نے پوری قوم کی مذمت کر دی، ومدح ابا بکر، جب پوری قوم کو ایک طرف رکھ کے اگر رب نے کسی کی شان بیان کی تو وہ بھی ابو بکر صدیق ہے۔ وہ کیا تھی؟ فقال، فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، یہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں مولا علی فرماتے ہیں قرآن اتری، اور تو کہتا ہے کہ جی شان ہی کوئی نہیں ملی، آپ تھوڑے تھے، ان کی تو شان ہی کوئی نہیں۔ اب مولا علی المرتضیٰ نے کتنے پیارے انداز سے اس کے ایمان پر سپرے کر دیا اور شان صدیق اکبر کا نسخہ اس کو دے دیا۔ حدیث نمبر 35665 ہے کنز العمال کی۔ حضرت امام حسن مولا علی سے روایت کرتے ہیں، سیدنا حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں لقد امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر ان یصلی بالناس، امام حسن فرماتے ہیں لوگوں میں نے اپنے ابا جی مولا علی سے سنا کہ آقا مولا علی فرما رہے تھے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ابو بکر کو حکم دیا لوگوں کو نماز پڑھاؤ، وَإِنِّي لَشَاهِدٌ وَمَا أَنَا بِغَائِبٍ، اور اس دن میں گواہ تھا، وہاں تھا، بیٹھا ہوا تھا مسجد میں غائب نہیں تھا، وما بھی مرض، نہ ہی میں بیمار تھا کہ میں مسجد میں آتا نہ۔ جب رسول اللہ کا حکم ابو بکر کی امامت کے لیے آیا میں مسجد نبوی کی پہلی صفوں میں بیٹھا تھا، فردینا لدنیانا ما رضی بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دیننا، مولا علی فرماتے تھے جس بندے کو نبی علیہ السلام نے ہمارے دین پر راضی ہو کے ہمارا امام بنا دیا، ہم نے اس کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا لیا اور اس کی بیعت پر ہم راضی ہو گئے۔